نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں، کسی بھی فعل میں، کسی بھی کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے کھانا کھانا ہے، اب اگر کوئی کھانے سے پہلے نیتیں کر لیتا ہے ثواب کی کہ میں جو ہے وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، کھانے سے پہلے دعا پڑھوں گا جو اس کی مسنون دعائیں ہیں، اور کھانے کے بعد بھی دعائیں پڑھوں گا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، تو یہ جتنی نیتیں کرتا جائے گا تو اب جو ہے وہ، چونکہ کھانا تو اس نے کھانا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اب کیا ہے کہ یہ کھانا کھائے گا اچھی اچھی نیتیں کر کے تو اب اسے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، کسی طرح کا بھی کام ہو، یعنی جو بھی جائز کام ہو، تو اس سے پہلے جو ہے وہ اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے تاکہ اس کا ہمیں ثواب ملے۔ یعنی نیت کا دیکھیں کہ کتنا عمل دخل ہے کہ جیسے ایک چیز مباح ہے، مباح وہ ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا اجر و ثواب و گناہ برابر ہے، یعنی اس کے کرنے سے نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے۔ اب جیسے چائے پینی ہے، اب چائے جو ہے نا یہ ایک مباح عمل میں آئے گی کہ اس کے پینے سے نہ تو ثواب ملے گا نہ کوئی گناہ ہے، تو یہ ہے مباح۔ اب اگر اس سے پہلے اگر کوئی نیت کر لے گا کہ میں انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ شریف پڑھ کے چائے پیوں گا، اچھا جن کو چائے سے چستی آتی ہے تو وہ اگر یہ نیت کر لیں کہ میں جو ہے وہ نشاط کے لیے چائے پیوں گا تاکہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں بآسانی، تو اب کیا ہے کہ اب اسے ان نیتوں کا ثواب ملے گا، اور اب یہ چائے پینا جو نا یہ مباح نہ رہا بلکہ ثواب والا کام ہو گیا۔ تو نیت جو ہے نا اس کا بڑا عمل دخل ہے، تو لہٰذا خیال رہے کہ جب بھی کوئی بھی کام کریں تو اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر
ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام، ان کے حوالے سے آج جو ہے میں کچھ عرض کروں گا کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن پر پہاڑ جو ہے وہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اولیاء کرام سے وحشی جانور، یعنی وہ جانور کے جو انسان کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتے ہیں، تو اولیاء کرام سے ایسے جانور بھی مانوس ہو جاتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ اولیاء کرام کے قریب نہیں آتا۔ اولیاء کرام دنیا کے خزانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے کہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور جن پہاڑوں پر اولیاء کرام کے قدم پڑ جائے تو وہ پہاڑ اس پر فخر کرتے ہیں کہ میرے پر آج ولی کا قدم پڑا ہے۔ اور اولیاء کرام جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دنیا غمگین ہو جاتی ہے، اور اہل دنیا جو ہے وہ اس کی جدائی پر جو ہے وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کرام جنت میں رہیں گے، جنت کے باغات کی سیر کریں گے اور جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے۔ تو آج جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ان کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک انبیاء کرام علیہم السلام زمین کے اوتاد تھے۔ جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے امت احمد میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا، جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط روزہ و نماز اور تسبیح و تقدیس میں تکثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع و تقوی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ کریم کی رضا کے لیے حلم، صبر، دانش مندی اور بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے ہیں۔ یعنی حسن اخلاق، کہ حسن اخلاق جو ہے وہ میزان عمل میں بروز قیامت اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حسن اخلاق میں خندہ پیشانی سے ملنا بھی آ گیا، اور بھی اس میں آگے حسن اخلاق، تقوی، پرہیزگاری جسے ہم کہتے ہیں، نیت کی اچھائی، کہ اچھی نیت ہو، نیت میں فطور نہ ہو، اور تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، یعنی ان کے سینوں میں مسلمانوں کے لیے بغض و کینہ، حسد نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے حلم، صبر، یعنی اگر کوئی کچھ کر دے، یعنی کوئی تکلیف پہنچائے یا کوئی تکلیف آپ پہنچے تو اس پر صبر کریں، اور دانش مندی، اور بغیر کمزوری کے عاجزی۔ یہ دیکھیں بغیر کمزوری کے عاجزی، ورنہ تو دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی اور ملک میں آتا ہے، وہاں کے لوگوں سے ملتا ہے تو ویسے وہ عاجزی کرتا ہے، یعنی عاجز ہو جاتا ہے۔ جبکہ اولیاء کرام کی شان کیا ہے کہ غلبہ ہونے کے باوجود عاجزی کرتے ہیں، اور عاجزی کرنا ویسے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو کہ امام الانبیاء تھے، اور کیا ہمارے آقا کی شان تھی، رحمت للعالمین تھے، یعنی جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے عطا کریں، اور جسے چاہے معزول فرما دیں۔ اس کے باوجود ہمارے آقا علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، اور مسلمانوں کی خیر خواہی، یعنی مسلمانوں کے لیے بھلائی چاہنا، ان کے لیے اچھائی چاہنا۔ تو یہ اولیاء کرام جو ہے وہ ان وجوہات کی بنا سے لوگوں سے، یعنی عام لوگوں سے جو ہے وہ افضل ہیں۔ تو پس وہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نائب ہیں، اور یہ ایسی قوم ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب، اپنے علم اور اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص کر لیا ہے،
اور وہ 40 صدیق ہیں جن میں سے 30 رحمان کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یقین کی مثل ہیں کہ ان کے ذریعے سے اہل ایمان سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی اور رزق دیا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ پاک اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے جو ہے وہ ان 30 میں سے جو ہے وہ اگر کسی کی وفات کی باری آتی ہے تو ان کی وفات سے پہلے ایک شخص جو اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کی وفات ہوتی ہے، اور یوں جو ہے وہ 30 کا عدد پورا رہتا ہے۔ اور یہ جو اولیاء کرام ہے یہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو جو ہے وہ اذیت نہیں دیتے، ان کو تکلیف نہیں دیتے، اور ان پر دست درازی یعنی ظلم و ستم نہیں کرتے، انہیں حقیر یعنی کمتر نہیں جانتے، اور خود پر فوقیت یعنی برتری رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص یعنی لالچ نہیں کرتے، اور دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے، اور وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے پرہیزگار ہیں۔ اور سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے کہ اسلاف کرام رحمہ اللہ السلام نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے، اور ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہو اور کل غفلت میں پڑے ہوں، یعنی آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہوں اور کل دیکھا تو وہ غافل ہو گئے، تو ان کی یہ ایسی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ جو وہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری رہتا ہے، اور وہ اپنے رب کریم کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں کہ انہیں آندھی والی ہوا اور بے باک گھوڑے نہیں پہنچ سکتے، اور ان کے دل اللہ کریم کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر پارہ 28واں سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 تلاوت فرمائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ عاشق اولیاء امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ وسائل بخشش میں لکھتے ہیں، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کی عطا و رحمت ہے، جس کو سرکار سے محبت ہے اس کی بخشش کی یہ ضمانت ہے، آل و اصحاب سے محبت ہے اور سب اولیاء سے الفت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یاد رہے جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اولیاء کرام کو دنیاوی لالچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں دنیاوی مال اور منصب اور طلب شہرت سے بے نیاز ہوتے ہیں، یعنی ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں مال چاہیے، کہ ہمیں کوئی منصب چاہیے، ہمیں کوئی حکومتی عہدہ چاہیے، نہ ہی ہمیں کوئی شہرت چاہیے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ تو ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اور اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں، اور اولیاء کرام عیش و راحت کی زندگی گزارنے کے بجائے ہمیشہ سادگی اپناتے ہیں، اور اولیاء کرام شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اولیاء کرام باطن کو ستھرا کرتے ہیں، اولیاء کرام اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک سے ملا دیتے اور انہیں بھی اللہ کریم کا پیارا بنا دیتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے دنیا اور آخرت یہ دونوں سنور جاتے ہیں، اور اولیاء کرام سوائے اللہ کریم کے یعنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی سے بھی نہیں ڈرتے، اور اولیاء کرام اتنے متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود پھر بھی یہ جہنم سے بے پناہ
خوف رکھتے ہیں، حالانکہ یہ شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود یہ جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اولیاء کرام جو وہ مخلوق کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انہیں جو ہے وہ علم غیب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اولیاء کرام اللہ کی عطا سے لوگوں کے دلوں سے باخبر بھی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں جب باتیں ہوتی ہیں یہ وہ بھی جان لیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ آئیے اس حوالے سے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ خاتون ایک نیک اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے محبت کرنے والی یہ خاتون تھیں۔ ایک مرتبہ یہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ جو وہ کہیں جا رہی تھیں کہ دوران سفر انہوں نے ایک وادی میں دیکھا کہ سلطان العاشقین حضرت سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کچھ بنا رہے ہیں۔ تو یہ اپنی سواری سے اتری اور حضرت سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ادب سے کھڑی ہو گئیں، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی جانب کچھ بھی توجہ نہ فرمائی۔ تو زبیدہ خاتون نے ہمت کر کے پوچھا، حضور کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ خاتون نے دوبارہ سوال کیا جنت کا یہ محل میرے ہاتھ فروخت کریں گے، یعنی مجھے بیچیں گے؟ تو ارشاد فرمایا ضرور بیچوں گا۔ اس جواب پر زبیدہ خاتون کی روح جھوم اٹھی اور اسی پر امید لہجے میں پھر سوال کیا، کتنی قیمت پر؟ جواب دیا 1 درہم پر۔ جواب سنتے ہی زبیدہ خاتون نے فوراً قیمت پیش کر دی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد حضرت بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک مٹی کے چھوٹے سے گھر کے گرد جو لکیر کھینچ کر فرمایا کہ میں نے جنت کا یہ محل 1 درہم کے بدلے زبیدہ خاتون کے ہاتھ بیچ دیا۔ چنانچہ یہ خوشخبری پا کر جو وہ زبیدہ خاتون شاہی محل کی جانب روانہ ہو گئیں۔ اب رات کا جو وہ پچھلا پہر تھا کہ ابھی آپ جو ہے وہ نماز تہجد اور مناجات سے فارغ ہو کر لیٹی تھیں، یعنی دیکھیں گے حضرت زبیدہ خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ وقت کی زوجہ تھیں اور تہجد گزار تھیں، یعنی کیا وہ دور تھا، یعنی ملکہ تھی۔ تو خیر یہ جو ہے وہ تہجد اور مناجات سے فارغ ہو کر لیٹی ہی تھی کہ اچانک ہارون رشید آئے اور زبیدہ خاتون سے کہنے لگے کہ آج جب میں نماز تہجد پڑھ کر لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ یہ دیکھیں خلیفہ وقت بھی کیسے تھے کہ یہ بھی تہجد گزار تھے، اور جو بندہ تہجد گزار ہو تو ظاہر ہے کہ فرائض کا تو اسے کیا عالم ہوگا، کیا پابندی ہوگی، سنتوں کی کیا پابندی ہوگی، کتنے وہ عامل ہوں گے سنتوں کے۔ خیر ہارون رشید نے کہا کہ میں جب تہجد کے نماز پڑھ کر لیٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک باغ کی سیر کر رہا ہوں۔ میرے پوچھنے پر کسی نے بتایا کہ یہ جنت الفردوس ہے۔ میں نے وہاں ایک بلند دروازے پر سبز رنگ میں زبیدہ خاتون لکھا ہوا دیکھا۔ میں اس امید پر اس میں داخل ہو گیا کہ شاید میرا نام بھی کہیں لکھا ہو۔ میں میلوں دور نکل گیا مگر کہیں بھی مجھے میرا نام نہیں ملا، ہر جگہ زبیدہ خاتون ہی لکھا ہوا ملا۔ تو ہارون رشید نے زبیدہ خاتون سے اس کے متعلق پوچھا، کوئی بات چیت کی، تو اس پر زبیدہ خاتون نے جو وہ شام جو واقعہ ہوا تھا پچھلی شام، تو یہ سارا واقعہ بیان کیا حضرت بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ والا، تو یہ انہوں نے بیان کیا۔ اب ہوا یہ کہ زبیدہ خاتون جو انہیں بھی حضرت بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لے گئیں، اور حضرت بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح یعنی گزشتہ کل کی طرح جو ہے وہ گھر تعمیر کر رہے تھے، وہی ویرانے میں یہ مشغول تھے۔ تو ہارون رشید جو ہے وہ حضرت سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ادب سے سلام کیا، اور حضرت سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس جنتی محل کی قیمت پوچھی۔ تو سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے۔ تو ہارون رشید نے حیرت سے عرض کی، حضور جنتی محل کی قیمت اچانک اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ حالانکہ میری زوجہ کو تو آپ نے 1 درہم میں بیچا تھا اور مجھے جو وہ پوری سلطنت۔
تو سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زبیدہ خاتون جنت دیکھ کر نہیں آتی، جبکہ تم تو جنت کا نظارہ کر کے آ رہے ہو۔ تو یہ سن کر ہارون رشید کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور عرض کی حضور سلطنت دے کر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں، بس جنت کا پروانہ عطا کر دیجئے۔ تو سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں تیری سلطنت کا کیا کروں گا، سلطنت کے لیے تو میری ٹھوکروں میں بھی کوئی جگہ نہیں، جاؤ اپنی سلطنت بھی لے جاؤ اور جنت کا پروانہ بھی رکھ لو۔ تختِ سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ ولی ہونے کے لیے تشہیر اور اشتہار یہ ضروری نہیں، نمایاں جبہ اور دستار یعنی بہت بڑا امامہ یا عقیدت مندوں کی کوئی لمبی قطاریں ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جن باتوں سے جو وہ ان کی ولایت کی پہچان اور شہرت ہو، بلکہ عام بندوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر نیک بندے کا ادب و احترام کرنا چاہیے کہ نہ جانے کون چھپا ہوا ولی ہو، ہمیں پتہ نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت گرد آلود چہرے، بکھرے بالوں والے اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، عورتوں کو نکاح کا پیغام دے تو انکار کر دیا جائے، جب بات کریں تو ان کی بات سنی نہ جائے، ان کی ضروریات ان کے سینوں میں ہلچل مچا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایسے جنتی ہیں کہ بروز قیامت ان میں سے ایک کا نور بھی تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام کو پورا ہو جائے۔ اور ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے پراگندہ بال بکھرے بالوں والے دروازے سے نکالے ہوئے اگر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے کہ بہت سے پراگندہ بال یعنی بکھرے بالوں والے دروازے سے نکالے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا داروں کے دروازوں پر جاتے ہیں، یعنی دنیا والوں کے دروازوں پر جاتے ہیں اور وہاں سے نکالے جاتے ہیں، کہ یہ تو رب کے دروازے کے علاوہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی حقیقت سے دنیا غافل ہے۔ اگر وہ کسی کے پاس جاتے تو وہ ان سے ملنا گوارا نہ کرتا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا والوں سے ایسا چھپایا ہوا ہے جیسے لال یعنی سرخ رنگ کا ہیرا پہاڑ میں یا موتی سمندر میں، تاکہ لوگ ان کا وقت ضائع نہ کریں۔ اور حدیث پاک کے اس حصے کہ اگر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس سے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بندہ اگر اللہ کریم کو قسم دے کر کوئی چیز مانگے کہ خدایا تجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی یہ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور کر دے۔ اور دوسری یہ کہ اگر وہ بندہ خدا کے کام پر قسم کھا کر لوگوں کو خبر دے دے تو خدا اس کی قسم پوری کر دے۔ مثلا وہ کہہ دے کہ خدا کی قسم تیرے یہاں بیٹا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی قسم کہ آج بارش ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان سچی کرنے کے لیے یہ کر دے۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک تو ہی کہ کسی کو حقیر نہیں جاننا، دوسرا یہ کہ جو بھی نیک ہو تو اسے بالکل عزت سے ملنا ہے۔ اچھا، جہاں دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اولیاء کرام کے کرامات کے قائل ہوتے ہیں، تو وہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کرامات نہیں مانتے، انہیں یقین نہیں آتا کرامات پر۔ آئیے ایک ایمان افروز حکایت ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سیدنا جابر رحبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ شہر رحبہ کے اکثر لوگ کرامات اولیاء کا انکار کرتے تھے. تو ایک دن میں جو وہ ایک درندے یعنی چیر پھاڑ کرنے والے جانور پر سوار ہو کر رحبہ میں داخل ہو گیا اور پوچھا کہاں ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کی کرامات کو جھٹلاتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ میرے بارے میں بدگوئیوں سے باز آ گئے. محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی برکتوں اور کرامتوں کا بیان قرآن پاک میں بھی موجود ہے. چنانچہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے، مگر آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور آپ علیہ السلام بالکل ضعیف ہو چکے تھے، اور برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی تمنا تھی، اور بارہا انہوں نے جو وہ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے اس کے باوجود اب تک کوئی جو ہے وہ انہیں بیٹا نہ ملا. جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے. مگر وہ اللہ کریم جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، تو وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے محراب مریم میں دعا مانگی. آپ علیہ السلام کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں آپ علیہ السلام کو ایک فرزند عطا فرمایا، جس کا نام جو خود اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ رکھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی. یہ تو نبی تھے. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ ولیہ تھی کہ ان کی محراب میں جو ہے وہ بے موسم کے پھل آتا تھا. جیسے مثال کے طور عام گرمیوں میں آتا ہے، سردیوں میں نہیں آتا. تو اب اگر سردیوں میں اگر آم آنے لگے تو اسے یہی کہا جائے گا کہ یہ بے موسم کا پھل ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں جو ہے وہ بغیر موسم یعنی موسم نہیں ہے اس کے باوجود پھل لاتا تھا. ذرا پیدا فرمانے والا تو رب تبارک و تعالی ہے پھل. تو یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے. اب آئیے اولیاء کرام کے بارے میں سنتے ہیں کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم یہ نبی نہیں تھے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں. اور ان کی یہ کرامت بیان ہوئی کہ غار میں 309 برس سوتے رہے، یعنی 300 سال سے زیادہ 309 برس یہ سوتے رہے، اور اتنا عرصہ بے غذا سونا یعنی بغیر خوراک کے سونا اور فنا نہ ہونا یہ بھی کرامت ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر. سبحان اللہ. تو اس آیت میں اصحاب کہف جو اولیاء ہیں ان کی 3 کرامتیں بیان ہوئی. ایک تو یہ کہ جاگنے کی طرح اب تک سونا، یعنی جس طرح ایک زندہ انسان سوتا ہے تو جاگنے کی طرح اب تک سونا. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کروٹیں بدلنا، یعنی کروٹیں بھی وہ بدلتے ہیں.
اور زمین کا ان کے جسموں کو نہ کھانا، اور بغیر خوراک کے بغیر غذا کے باقی رہنا، اور نمبر 3 ان کے کتے کا اب تک لیٹے رہنا۔ اصحاب کہف ہے نا، یہ ان کی کرامت ہے، نہ کہ یہ کتے کی کرامت۔ تو اولیاء کرام پتا چلا کہ یہ جو نا بہت عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی ہستیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ جس میں آپ کو بے شمار نیک لوگ ملیں گے، تہجد گزار ملیں گے، نماز کے پابند ملیں گے، اور اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ اور یہ امیر سنت کی صحبت کی برکت کہیں، امیر سنت کا ذہن دینے کی برکت کہیں کہ جو لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ کھاؤ پیو موج کرو یا کھاؤ پیو جان بناؤ، اور اب انہوں نے اپنا یہ مقصد بنا لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ پہلے ان کا مقصد کیا تھا کہ کھاؤ پیو جان بناؤ، اور اب کیا مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ پیغام، یہ فیضان صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ کئی غیر مسلموں نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے بھی اپنا یہ مقصد بنا لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے اس پیارے پیارے مدری ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں۔ جیسے اس کا جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں، جو اس کے 12 مدنی کام ہے۔ تو ایک کام ہے ہفتہ واری اجتماع، یہاں ہر اتوار جو ہے نماز عصر کے بعد یہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت فرمایا کریں۔ ایک دعوت اسلامی کا جو 12 مدنی کام ہے ان میں سے ایک مدنی کام ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ۔ کیا ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ؟ کہ اس کی برکت سے، یعنی ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے، سننے کی برکت سے شرعی معاملات میں جو وہ احتیاط کرنے کا ذہن ملتا ہے۔ مدنی مذاکرے کی برکت سے عاشقان رسول کی صحبت میسر آتی ہے، اور مدنی مذاکرے کی برکت سے عمل کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکوکار بنائے، پرہیزگار بنائے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ولایت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو